بعض علماء مصلحت کا شکار ہے. وہ مصلحت یہ ہوتی ہے اپنی اللہ اللہ کرو، جیسے اردو میں مقولہ ہے تجھ کو، یعنی کسی کی کیا پڑی تجھ کو اپنی نبیڑ کو، یعنی تو کسی کی کام میں ٹانگ کیوں اٹکاتا ہے؟ تو اللہ اللہ کر اپنا نبیڑ. تو وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر برائی ان کے سامنے ہوتی ہو اسے نہیں روکتے. یہ بھی ایک گناہ اور جرم ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے برائی ہوتی ہے اسے ہاتھ سے روکو، اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو. یہ کہہ دو بھائی یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو فرمایا دل میں برا جانو. اور یہ اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان یہی، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ بندہ دل میں برا جانے، نہ زبان سے کہہ سکے نہ ہاتھ سے بتا سکے. اور ہم تو اب سچی بات ہے دل میں بھی برا بنانے والی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل میں جو کسی کو برا مانتا ہے وہ اس مجلس سے، اس محفل سے اٹھ جاتا ہے. ہم تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا اور وہ بستی گناہوں میں گھری ہوئی تھی، اور عذاب عجیب و غریب طریقے کا. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ یہ پوری بستی جتنے خطے پر آباد ہے، یعنی جتنی زمین پر یہ بستی آباد ہے، یہ پورا احاطہ زمین کا کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اس کو اوپر لے جاؤ اور اوپر لے جا کے اس کو الٹ دو، اور الٹو اس طرح کہ اب جو اوپر کا حصہ ہے یہ نیچے کا ہو جائے اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر کا ہو. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے، تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے، اور وہ نیک بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا، ہر وقت تیری بندگی کرتا ہے. ترمذی کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے اس بندے کو پہلے پٹھو پھر باقی زمین اس پر پٹھو. یہ ہماری تسبیحاں، یہ ذکر، اذکار، حق ہو کے نعرے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ مانگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کر جوتے لو لہان ایسے نہیں کروائے، ورنہ تسبیحاں تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. جسم کو لو لہان کرانے کا کیا مقصد؟ اس کو پہلے پٹکو، باقی بستی اوپر اس کے پٹکو. کیوں کہ یہ ہر وقت اپنے ذکر کرتا تھا. آج تک اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ برائی ہے اس کو نہ کرو، یہ برائی ہے اس کو نہ کرو. جسے آج کل کی آسان زبان اور آسان اصطلاح میں کہا جائے کہ گونگا شیطان، گونگا شیطان. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے مسلک کو یہ صفت بخشی. الحمدللہ ہمارے علماء حق بھی کہتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی مصلحت کا شکار ہوتا ہو، ورنہ مصلحت کا شکار ہم نہیں ہوتے. الحمدللہ کہ اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، نانا کیا بولے گا، ماموں کیا بولے گا. یہ جو لحاظ داریاں ہیں یہ کفر رکھتا ہے، اسلام نہیں رکھتا.